انشاءاللہ 10 تاریخ کو، یہ فیس بک میں چلا ہے پر ہمارا پروگرام 10 تاریخ کو 10 مارچ کو گڑھی باغ میں ایک بہت بڑا احتجاجی ہمارا جلسہ مظاہرہ ہوگا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں آئیں، اپنے مستقبل بھی بچائیں۔ گلگت کے عوام سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی عوامی ایکشن کمیٹی کے جو خدمات تھے، جو یہ سبسڈیز کے بارے میں، ٹیکس کے بارے میں اور رینیو ایکٹ کے بارے میں، دوسرا جو خالص سرکار کے نام پہ زمینوں کے قبضے، اسی سلسلے میں ہم نے جا کے اسلام آباد تک جا کے پورے دیامر، ہنزر نگر اور گلگت ڈویژن کے عمائدین جا کر وہاں پہ پریس کانفرنس کیا۔ اس کے بعد پھر قاہرہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی، وہاں پہ جو سبسڈی کے ایشوز تھے اس پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، لیکن ان کے جہاں تک ہمارا پتہ چلا ہے کہ ان کے نظریں بھی، ان کی نیتیں بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے جانچ لیا ہے گلگت بلتستان کے بارے میں، ان کے کوئی سبسڈی کے بارے میں کوئی اچھی نیت نہیں ہے۔ تو ان سے بھی ملاقات کرنے کے بعد ہم واپس وہاں پہ اپنی کوششیں تیز کی، اور جو کوشش وہاں ہو سکتا تھا ہم کرنے کے بعد ہم گلگت بلتستان آئے۔ یہاں آ کر ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی، اور ہر گاؤں محلہ محلہ جا کر یہ سبسڈیز کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں، اور دوسرا یہ رینیو ایکٹ اور زمین کو جو بندرباٹ ہمارے سے وزیراعلیٰ نے پہلے بھی کہا تھا، یہ خالص سرکار جو کے نام سے جو چل رہا تھا پروگرام، اس کو کینسل کر کے دریا کے کنارے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک یہ ہمارا علاقہ، ہمارا رائٹ ہے، ان کا حق، عوامی حق ہے۔ اور دوسرا ہم کسی خالص سرکار کو نہیں مانتے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا شروع سے یہ موقف رہا ہے، کوئی خالص سرکار ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ دوسری بات رہی سبسڈی کا، سبسڈی ان کی نیتیں اس لیے ٹھیک نہیں کہ اس سبسڈی کو وہ ٹارگیٹڈ کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی یا بے نظیر والا خیرات ہم قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہمارا علاقے کا وہ آئینی حق ہے، جو ہمیں سبسڈی پہلے 32 اشیاء پہ ہمیں ملتی تھی، ابھی کاٹ کوٹ کے یہ گندم پہ شکل میں ہمیں دے رہے ہیں۔ ان کو بھی ختم کرنے کی ایک سازش ہے، جو ٹارگیٹ کے نام پہ وہ چلا رہے ہیں۔ 40,000 سے اوپر والے تنخواہ کو نہیں ملے گا، 16 سیکل سے اوپر والے کو نہیں ملے گا۔ دوسرا ہم اس کو ٹوٹلی مسترد کرتے ہیں، اس فارمولے کو۔ یہ ہمارا رائٹ ہے، اور جس کا ڈومیسائل ہو یا شناختی کارڈ ہو گلگت بلتستان کا ہے، اس کو سبسڈی ملنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہم نے، اگر اس میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئے، پچھلے جو 16 کو ایک یہاں پہ میٹنگ چلی ہے، اس میٹنگ میں بھی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ہم وہ ٹارگیٹڈ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اس سلسلے میں، مہنگائی کا ایک بحران آنے والا رمضان بھی ہے، تو اس سلسلے میں عوامی ایکشن کمیٹی نے آ کے ہی ہم نے شروع کیا تھا یہاں پہ گاؤں دورے شریک تھے، پورے اضلاع کو، ہمارے جتنے نمائندے اضلاع میں ان سے بھی رابطہ کر کے ہم نے مورخہ 26 فروری کو ہم نے اس میں فیس بک میں، اور یہ ہمارا پروگرام چلا ہے انشاءاللہ 10 تاریخ کو، یہ فیس بک میں چلا ہے پر ہمارا پروگرام 10 تاریخ کو 10 مارچ کو گڑھی باغ میں ایک بہت بڑا احتجاجی ہمارا جلسہ مظاہرہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ 10 ضلعوں میں، ہر ضلع میں، میں ضلعوں کا نام دے کے بتا دوں، تانگیر میں ہوگا، دریل میں ہوگا، چلاس میں ہوگا، ہنزے میں ہوں گے، نگر میں ہوگا، گلگت میں ہوگا، گوپس میں ہوگا، اشکومن امت میں ہوگا، اور یہ سارے معاملات بلتستان ڈویژن میں کھرمنگ میں ہوگا، بلتستان میں ہوگا، اور گانچی میں ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے ہم نے معاملات طے کر کے سارے ہم نے فائنلائز کیا ہوا تھا۔ اس کا اناؤنس ہم نے فیس بک کے ذریعے ہم نے 26 فروری کو ہم نے کیا تھا، اور انشاءاللہ اس کو آنے والے کل جمعہ نہیں، نیکسٹ جمعہ 10 مارچ کو ہم نے گڑھی باغ میں بعد از نماز جمعہ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لوگ جوگ در جوگ اس میں شریک ہوں گے، اور بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ ہم عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، انشاءاللہ اس پروگرام میں آئیں، اپنے مستقبل بھی بچائیں، اپنے حقوق کی بھی رائٹس، اپنے جو آپ کے رائٹس ہیں متنازع حقوق کے، جوانوں کے لیے نوکری کو بچائیں، نوکریوں کو بچائیں، اپنے وسائل کو بچائیں، اپنے معدنیات کو بچائیں، اپنے سبسڈی کے نام پہ ہمیں جو 32 اشیاء پہ ابھی ہماری جو خالی گندم تک وہ نہیں ٹارگیٹ نہیں ہوگی، ابھی ہم اپنے ڈیمانڈ کریں گے 32 کے 32 اشیاء پہ دیں گے انشاءاللہ۔ اس پہ عوام جب باہر نکلیں گے تو ہم اسی 10 تاریخ کے اجلاس میں گڑھی باغ میں ہمارا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع میں ہم نے وہاں تک امید ہے اگر یہ حکومت ہوش کے ناخن لے تو یہ معاملات حل کرے گی۔ اگر نہ ہونے کی صورت میں اس اجتماع میں 10 کے 10 ضلعوں میں ابھی تک ہم رابطے میں ہیں، دن رات رابطے میں ہیں، اس میں ہم نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त मुश्किलात से गुज़र रहा है। हर तरफ मायूसी है, महंगाई है, लोग दो वक्त के खाने से भी कासिर हैं। इसकी मेन वजह महंगाई है। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है, अवाम महंगाई के बोझ तले पिसे हुए हैं, लेकिन हमारे अफसरशाही ऐशी कर रहे हैं। इसमें के पीछे इनकी ऐशी है, अफसरशाही है और इनकी बादशाही है। मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर कि महंगाई है तो इसका बोझ अवाम को उठाना चाहिए, अवाम के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। सबसे पहले अगर कि ये मुश्किलात हैं तो सबसे पहले ये ब्यूरोक्रेसी अपनी तीन गाड़ियों को ये लेके सफ़र करते हैं, 3 गाड़ियाँ कम करके 1 गाड़ी किया है इन्होंने। चीफ सेक्रेटरी साहब मंथली 300 लीटर उसका पेट्रोल होता है, उसने कम करके 100 लीटर किया है। और उनके TADs हार्ट अलग है, इनका है TAD अलग है। क्या हुक्मरानों ने अपनी तनख्वाहों में और अपने TADs में कमी किया है? हम आज मुतालबा करते हैं हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स और अफसरशाही की तनख्वाहों में कटौती करके उसका आवाम को रिलीफ दिया जाए। और आज हम मुतालबा करते हैं कि इनकी कटौती करके यूटिलिटी स्टोर्स में इजाफ़ा किया जाए और सस्ता बाज़ार का इनकाद किया जाए, क्योंकि आगे रमज़ान का महीना आ रहा है। और इसी सिलसिले में 10 तारीख को अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात के हल के लिए एहतजाज का एहतमाम किया है। गिलगित के अवाम से हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि आप लोग ज़िंदा होने का सबूत दें। जितना आप अपनी ज़िंदा होने का सबूत देंगे, घरों से निकलेंगे तो आपके मसाइल हल होंगे। अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज यहाँ पे जो मीडिया के जो ज़िम्मेदारान यहाँ पे आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस इजलास का जो बुनियादी मकसद है वो, जैसा कि आपको पता है, अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान अवामी मसाइल के हल के लिए एक एहतजाजी तहरीक के अंदर मौजूद है। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ एहतजाजात और प्रोग्रामात के ज़रिए और उसके बाद वफाक के अंदर मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहाँ पे जो हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं उनसे मुज़ाकरात और वहाँ पर मुलाकातें करके गिलगित बल्तिस्तान के जो अवामी मसाइल हैं उनको इस्लामाबाद की जो हुकूमत है वहाँ तक भी पहुँचाया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं उनके ऊपर कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी। बिलखुसूस जो यहाँ पे महंगाई का एक तूफ़ान है, उसके अलावा गंदम सब्सिडी का जो इशू है वो भी लटका हुआ है। और उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म के नाम पर एक गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों को हथियाने की कोशिश हो रही है और दीगर जो मसाइल हैं इनके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी तहरीक जारी रखी हुई है। आज इस प्रेस जो मीडिया ब्रीफिंग के अंदर अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने फ़ैसला किया है कि उन तमाम जो अवामी मुतालबात हैं जो अब तक हल तलब हैं उनके लिए अवामी एक्शन कमेटी का जो असर 9 चार्टर ऑफ डिमांड है वो पेश किया जाएगा। और इस चार्टर ऑफ डिमांड के तहत, जैसा कि आपको पता होगा, गुज़िश्ता 2 दिन पहले अवामी एक्शन कमेटी ने ये ऐलान किया था कि जो चार्टर ऑफ डिमांड हम पेश करेंगे, और 10 तारीख तक हमने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है और 10 तारीख तक ये मुतालबात हमारे हल न होने की सूरत में हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने एहतजाज की कॉल दी है। इसके ऊपर जो हमारा अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान का चार्टर ऑफ डिमांड है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। और इन मुतालबात के हल के लिए 10 तारीख तक का अल्टीमेटम भी अवामी एक्शन कमेटी ने 2-3 रोज़ कबल ही दिया हुआ है। जो हमारी राब्ता मुहिम है वो गिलगित बल्तिस्तान के महल्ला के अंदर जारी है। जो अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान का चार्टर ऑफ डिमांड है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले नंबर 1, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम महंगाई के तूफ़ान तले दब चुकी है। हुकूमत फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे और एशिया खुर्दनोश और गैस पर कम अज़ कम 50% सब्सिडी दी जाए और इन सब्सिडाइज एशिया को महल्ला की सतह पर यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम अमल में लाएँ और जिनके ज़रिए आवाम तक पहुँचाए, या जो हमारे आटा डीलर हैं गिलगित बल्तिस्तान के हर गांव और हर महल्ले में, उनके ज़रिए, उनके पास जो मौजूद लिस्ट है उसके ज़रिए सब्सिडाइज अशिया, चूँकि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो इस लिस्ट के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया जाए। नंबर 2,
گندم سبسڈی جو کہ گلگت بلتستان کی متنازع حیثیت کے تحت جہاں کے عوام کا حق ہے اور ریاست سبسڈی پابند ہے جس میں کٹوتی ناقابل برداشت ہے، فوری طور پر گلگت بلتستان کو 20 لاکھ گندم سبسڈی کی بوریاں جو ہے وہ بحال کی جائے۔ نمبر 3، ممبران اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں میں کیا گیا بے تحاشا اضافہ گلگت بلتستان کی غریب عوام پر ظلم ہے، اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ نیز غیر ضروری طور پر بھرتی کیے گئے کوآرڈینیٹرز کی فوج جو کہ عوام کے بجٹ پر بوجھ ہے، انہیں فوری طور پر فارغ کیا جائے۔ تمام ممبران اسمبلی، وزراء، سرکاری افسران، بیوروکریٹ، ججز کے جو شاہانہ مراعات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور سرکاری سطح پر سادگی اپنائی جائے اور غریب عوام کے بجٹ کو عوام کے ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے۔ نمبر 5، تمام سرکاری گاڑیوں کے پرائیویٹ استعمال پر مکمل پابندی عائد کی جائے اور تمام سرکاری افسران بشمول ججز، وزراء، ممبران اسمبلی کو مفت پیٹرول ڈیزل بند کیا جائے۔ تمام سرکاری افسران عام ملازمین اور عوام کی طرح پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ نمبر 6، بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کیے گئے اضافے کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور سمارٹ میٹر کے نام پر عوام کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ نیز بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ نمبر 7، خالصہ سرکار کے نام پر عوامی ملکیتی اراضیات کی بندربانٹ کو روکا جائے، لینڈ ریفارم کے کسی فارمولے کو تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا فوری طور پر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کیا جائے اور تمام بنجر اراضیات کو عوامی ملکیت قرار دی جائے۔ نمبر 8، ریونیو ایکٹ اور فنانس ایکٹ کے تحت گلگت بلتستان کے عوام پر ٹیکسز کے نفاذ کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اسمبلی سے ریونیو ایکٹ اور فنانس ایکٹ کو واپس لیا جائے۔ نمبر 9، گلگت بلتستان کے قدرتی وسائل کی غیر مقامی سرمایہ داروں کو غیر قانونی لیزز کے ذریعے لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے، تمام غیر قانونی طور پر دیے گئے لیزز کو منسوخ کیے جائیں اور لیزز کو مقامی کمیونٹی کی مرضی سے اور مشاورت سے دیے جائیں۔ نمبر 10، گلگت بلتستان کے تمام قدیمی و تاریخی راستے بالخصوص سکردو کالگیر روڈ، گدر تاجکستان روڈ سمیت دیگر راستے کھولے جائیں، نیز شونٹر بائی پاس پر فوری کام شروع کیا جائے۔ نمبر 11، گلگت چترال ایکسپریس وے کے حوالے سے گزر کے عوام کے تحفظات اور مطالبات دور کیے جائیں۔ نمبر 12، دیامر بادشاہ ڈیم کی رائلٹی گلگت بلتستان کو دی جائے، دیامر کے عوام کو چولہے پیمنٹ کی فوری ادائیگی اور ملازمتوں میں دیامر کے عوام کو ترجیح دی جائے۔ نمبر 13، گلگت بلتستان کے تمام حدود تنازعات کو حل کیے جائیں، شندور اور کرمبر میں خیبر پختونخوا کی گلگت بلتستان کے حدود میں دخل اندازی کو روکا جائے اور گلگت بلتستان کے تمام سرحدات کو محفوظ بنایا جائے۔ نمبر 14، گلگت بلتستان کی متنازع حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مظفرآباد طرز پر پاور شیئرنگ فارمولہ طے کیا جائے اور غیر مقامی افسران کو گلگت بلتستان سے واپس بھیجا جائے۔ نمبر 15، سوس ڈرائی پورٹ سے حاصل ہونے والی آمدن گلگت بلتستان حکومت کو منتقل کیا جائے، نیز سوس ڈرائی پورٹ سے NLC کو ہٹایا جائے اور مقامی افراد کو ماضی کی طرح روزگار کرنے کا موقع دیا جائے۔ نمبر 16، متاثرین سیلاب تانگیر، گزر، نگر، گور، جگلوٹ، امپھری بسین اور زلزلہ متاثرین نے روندو سے کیے گئے وعدوں پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔